بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے مراحل الارواح کے گزشتہ سبق میں اس کا خطبہ پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم خطبہ کا ہی کچھ حصہ دہرائیں گے، جس میں مصنف نے یہ بیان فرمایا ہے کہ علم صرف شروع کرنے والا شخص 7 ابواب اور ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کو پہچاننے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو معرفت اوزان میں 7 ابواب کا محتاج کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ ہم جانیں گے۔ اسی طرح ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کو پہچاننے کا محتاج کیوں ہوتا ہے اوزان کی معرفت کے حوالے سے، اس کی وجہ ہم جانیں گے۔ اور پھر یہ بھی جانیں گے کہ 7 ابواب میں ہی منحصر ہونے کی وجہ کیا ہے، اور ہر مصدر سے 9 چیزیں مشتق ہونے کی وجہ حسر کیا ہے۔ فرمایا اعلم اسعدک اللہ تعالی ان الصراف یحتاج فی معرفت الاوزان الى 7 ابواب: الصحیح والمضاعف والمہموز والمثال والاجوف والناقص واللفیف، واشتقاق 9 اشیاء من کل مصدر وہی الماضی والمضارع والامر والنہی، واسماء الفاعل والمفعول والمکان والزمان والآلۃ، فکسرتہ علی 7 ابواب۔ علم کے ذریعے ہر اس شخص کو خطاب ہے جو مخاطب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے وہ پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، موجود ہے، غائب ہے، جو بھی۔ اسعدک اللہ تعالی، یہ اسی مخاطب کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مند بنائے۔ ان الصراف، یہاں صراف سے مراد وہ شخص ہے جو علم صرف شروع کرنے والا ہو، وہ نہیں جو اس کا ماہر ہو، کیونکہ جو ماہر ہے اسے تو ان چیزوں کو جاننے کی پھر حاجت نہیں، وہ پہلے سے ہی جان چکا ہے۔ آپ جان لیں اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مند بنائے، بے شک علم صرف شروع کرنے والا اوزان کی پہچان میں 7 ابواب کا محتاج ہوتا ہے۔ کون کون سے ابواب ہیں؟ صحیح ہے، مضاعف ہے، محموز ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے اور لفیف ہے۔ واشتقاق 9 اشیاء من کل مصدر، اس کا عطف پیچھے 7 ابواب پر ہے، یعنی یحتاج فی معرفت الاوزان الی اشتقاق 9 اشیاء، علم صرف شروع کرنے والا اوزان کی معرفت میں ہر مصدر سے 9 چیزوں کے مشتق ہونے کا محتاج ہوتا ہے۔ اور وہ 9 چیزیں کون سی ہیں؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہی ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم مکان ہے، اسم زمان ہے اور اسم آلہ۔ اچھا، تو علم صرف شروع کرنے والے کو اوزان کی معرفت میں 7 ابواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ محشی نے اشارہ فرمایا، دراصل جو شخص ان 7 ابواب کو، ان 7 اقسام کو نہیں جانے گا،
اور ان 7 اقسام میں ہونے والے تغیرات کو نہیں جانے گا اسے کبھی بھی اوزان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی، لہٰذا وہ اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ مثلا ایک شخص جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کانا کی اصل کیا ہے، کانا ان اقسام 7 میں سے کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس میں تغیر کیا واقع ہوا ہے، کیا تبدیلی ہوئی، اس کا قاعدہ کیا ہے، اور نہ اسے اس کے وزن کا علم ہے کہ کانا کا وزن فعالہ ہے یا فعلہ ہے، یعنی حرکت کے ساتھ ہے یا سکون کے ساتھ ہے، تو وہ اس علم سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ اوزان کی معرفت میں ان 7 ابواب کو جانا جائے۔ اچھا جی، تو یہ 7 ابواب کون سے ہیں؟ صحیح، مضاف، محموز، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ ان 7 ابواب میں ہی منحصر کیوں کیا گیا؟ وجہ حصر کیا ہے؟ محشی نے اشارہ کیا، دراصل کلمہ جو ہے وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کلمہ ہے وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، اس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہوگا یا حرف علت کا ملحق ہوگا یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بصورت ثالث یعنی نہ حرف علت ہے نہ ملحق حرف علت ہے تو وہ صحیح ہوگا، اور اگر ملحق حرف علت ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں وہ ملحق حرف علت مکرر ہے یا مکرر نہیں۔ اگر تکرار کے ساتھ ہے تو وہ مضاف ہے، اور اگر تکرار کے ساتھ نہیں اکیلا آیا ہے تو پھر وہ محموز ہوگا، چاہے حمزہ فا کلمہ میں ہو، چاہے حمزہ عین کلمہ میں ہو، چاہے حمزہ لام کلمہ میں ہو۔ اور اگر پہلی صورت ہو یعنی اس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت پایا جائے تو یہ پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، حرف علت 1 ہوگا یا 1 سے زائد۔ اگر 1 ہے تو 3 حال سے خالی نہیں، فا کلمہ میں ہوگا تو مثال ہے، عین کلمہ میں ہوگا تو اجوف ہے، لام کلمہ میں ہو تو ناقص ہے۔ اور اگر حرف علت 2 ہوں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ اکٹھے ہوں گے یا جدا جدا۔ اگر اکٹھے ہیں تو پھر لفیف مقرون، اور اگر جدا جدا ہیں تو لفیف مفروق۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ حمزہ اور 2 حروف ایک جنس کے محشی نے انہیں ملحق حرف علت کہا ہے، تو ملحق حرف علت انہیں کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2 حروف ایک جنس کے ہوتے ہیں یا یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ بعض اوقات حرف علت سے بدل جاتے ہیں۔ تو چونکہ ان میں حرف علت کے ساتھ تبدیلی کا پہلو موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو ملحق حرف علت کہا گیا ہے۔ تو ہمارے سامنے وجہ اثر آ گئی، اگر نہ حرف علت ہو، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہوں اور نہ حمزہ ہو، اسے کیا کہیں گے؟ یعنی کلمہ کے اندر فا عین لام کے اندر نہ حرف علت ہے، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں اور نہ ہی کیا ہے حمزہ ہے، تو وہ کیا ہوگا؟
صحیح، جیسے ضرب، اور اگر حرف ملحق حرف علت ہے تو تکرار کے ساتھ ہو تو وہ مضاف ہے، یعنی دو حروف ایک جنس کے، اور اگر انفراد کے ساتھ ہو تو فا کلمہ میں ہو تو محموز الفا، عین کلمہ میں ہو تو محموز العین، لام کلمہ میں ہو تو محموز اللام۔ اور اگر حرف علت ہے ایک جگہ ہوگا، دو جگہ ہوگا، ایک جگہ ہے فا میں ہے تو مثال، عین میں ہے تو اجوف، لام کلمہ میں ہے تو ناقص، دو حروف ہیں اکٹھے ہیں تو لفیف مقرون، اور جدا جدا ہیں تو لفیف مفروق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں مصنف نے جو ترتیب قائم کی اس میں دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے صحیح کا ذکر کیا، پھر مضاعف کا، پھر محموز کا، پھر مثال، پھر اجوف، ناقص، اور آخر میں لفیف۔ سوال یہ ہے کہ اس ترتیب کو اس انداز میں ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے صحیح کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، چونکہ صحیح کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہوتا، اور صحیح جو ہے دیگر ابواب کے لیے اصل ہے، تو اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا، باقی کو بعد میں۔ اچھا، مضاعف کو ما بعد پر مقدم کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مضاعف ہوتا ہے اس کا استعمال کثیر ہوتا ہے، اور یہ صحیح کے مشابہ بھی ہوتا ہے، برخلاف محموز کے۔ تو چونکہ اس کا استعمال کثیر ہوتا ہے، یہ صحیح کے محموز کی نسبت زیادہ مشابہ ہوتا ہے، اس لیے مضاعف کو محموز پر اور دیگر پر مقدم کیا۔ اب محموز کو مثال، اجوف، ناقص اور لفیف پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اگرچہ حمزہ جو کہ ملحقات حرف علت میں سے ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ حمزہ جو ہے حرف علت کی نسبت قوی ہوتا ہے، کیونکہ یہ حرف صحیح ہے، حرکات کو قبول کرتا ہے، تو اس میں مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کی نسبت قوت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو ان چاروں پر مقدم کیا۔ اب مثال کو باقی پر مقدم کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال میں حرف علت پہلے آتا ہے، اس لیے اس کو مقدم کر دیا۔ اجوف کو ناقص پر، کیونکہ اجوف میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اجوف میں عین کلمہ میں آتا ہے، ناقص میں لام کلمہ میں۔ اور ناقص کو لفیف پر مقدم کیوں کیا؟ کیونکہ ناقص میں ایک جگہ حرف علت آتا ہے، لفیف میں دو جگہ آتا ہے، اس لیے اس کو اس پر مقدم کیا۔ تو یہاں تک ہم نے ایک تو یہ جانا کہ علم صرف شروع کرنے والا اوزان کی معرفت میں 7 ابواب کا محتاج کیوں ہوتا ہے، دوسرا یہ جاننا ان 7 ابواب کی وجہ حصر کیا ہے، تیسرا یہ جاننا کہ مصنف نے یہ جو ترتیب قائم کی کہ صحیح کو مضاف، محموز، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف پر مقدم کیا، اسی طرح ما بعد کو ان کے ما بعد پر مقدم کیا، تو ان سب کی وجوب۔ اس کے بعد اگلی بات وہ کیا ہے کہ ہر مصدر سے 9 اشیاء کے کا محتاج ہوتا ہے، کس چیز میں؟ اوزان کی معرفت میں۔ اچھا، ان 9 اشیاء سے مراد کیا ہے وہ ہم نے متن میں دیکھ لیا، ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان اور اسم آلہ۔ اچھا، یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ صرفی جو ہے علم صرف شروع کرنے والا اوزان کی معرفت میں ان 9 اشیاء کے اشتقاق کا محتاج کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جس بندے کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ ضارب جو ہے، ضارب جو ہے ضرب سے بنا ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ ضارب میں جو الف آ رہا ہے یہ زائد ہے یا زائد نہیں ہے، تو اسے ہرگز یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ضارب کا وزن فاعل ہے یا فاعل کی بجائے فاعل ہے۔ اسی طرح جس بندے کو ان 9 اشیاء کے اشتقاق کا پتہ نہیں ہوگا، اسے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مضروب جو ہے یہ ضرب سے مشتق ہے
وہ نہیں جان سکے گا کہ مضروب میں جو میم اور واو ہے وہ زائد ہے یا زائد نہیں ہے، وہ یہ نہیں جان سکے گا کہ مضروب کا وزن فعلول ہے یا مفعول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 9 چیزوں کے اشتقاق کا محتاج معرفت اوزان میں صرفی ہوگا۔ اگر ہر مصدر سے ان 9 چیزوں کے اشتقاق کو وہ نہیں پہچانتا تو اسے اوزان کی معرفت بھی نہیں ہو سکے گی، مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ علم صرف شروع کرنے والا ایک تو اوزان کی معرفت میں 7 ابواب کا محتاج ہوگا، اور دوسرا اوزان کی معرفت میں ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کا بھی محتاج ہوگا۔ یہاں پہ اسی اشتقاق کے حوالے سے دوسرا سوال یہ ہوا کہ ہر مصدر سے 9 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، ان کی وجہ حصر کیا ہے؟ ان 9 میں منحصر کرنے کا سبب اور علت کیا ہے؟ موشی نے اشارہ یہ کیا، مصدر سے جو چیز مشتق ہوگی وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگی۔ مصدر سے جو چیز مشتق ہوگی وہ 2 حال سے خالی نہیں، وہ فعل ہوگی یا اسم ہوگی۔ اگر وہ فعل ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ وہ فعل خبر ہوگا یا فعل انشاء ہوگا۔ اگر فعل خبر ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ اس کے شروع میں حروف زوائد یعنی حروف عطین میں سے کوئی آئے گا یا نہیں۔ اگر نہیں آتا تو وہ ماضی، اگر آتا ہے تو وہ مضارع۔ اور اگر وہ فعل انشاء ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ وہ طلب فعل پر دلالت کرے گا یا ترک فعل پر۔ اگر طلب فعل پر دلالت کرتا ہے تو امر، ترک فعل پر دلالت کرتا ہے تو نہیں۔ اور اگر وہ فعل نہیں، مصدر سے جو چیز مشتق ہوتی ہے وہ اسم ہے، تو پھر وہ ایسی ذات پر دلالت کرے گا جس کے ساتھ فعل قائم ہے، یا ایسی ذات پر دلالت کرے گا جس پر فعل واقع ہے، یا ایسی جگہ پر دلالت کرے گا جس میں فعل واقع ہوا، یا ایسے زمانے پر دلالت کرے گا جس میں فعل واقع ہے، یا ایسے آلے پر دلالت کرے گا جس کے سبب فعل واقع ہے۔ تو اگر ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہے تو یہ اس میں فاعل ہوگا، ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہے یہ اس میں مفعول ہوگا، ایسی جگہ پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہے یہ اس میں مکان ہوگا، اور ایسے وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہے یہ اس میں زمان ہوگا، اور ایسے آلے پر دلالت کرے جس کے سبب وہ فعل واقع ہوا ہے یہ اس میں آلہ ہوگا۔ تو یہ ہر مصدر سے 9 چیزیں مشتق ہونے کی وجہ حصر تھی کہ ان 9 کے اندر اسے منحصر کیوں کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم آگے جا کے جیسے کہ علم صرف میں جانیں گے، ان 9 کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کا مصدر کے ساتھ تعلق ہے، مثلا فعل منفی ہے، فعل نفی۔ اسی طرح فعل نفی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں فعل نفی جہد بلم بھی ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسم کے اندر صفت مشبہ بھی ہے، اسم تفضیل بھی ہے۔ تو یہ بھی مصدر سے ہی مشتق ہوتی ہیں چیزیں۔ ان چاروں کا مصنف نے ماتن نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ ان کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، دراصل نفی جو ہے یہ نہیں کے مشابہ ہے۔ صورت کے اعتبار سے فعل نفی فعل نہیں کے مشابہ ہے، تو چونکہ فعل نہیں کا ذکر کر دیا گیا اس لیے فعل نفی کا ذکر نہیں کیا۔ اور جو جہد ہے، نفی جہد بلم، یہ معنی کے اعتبار سے فعل نہیں کے مشابہ ہے، یہ معنوی اعتبار سے، تو چونکہ نہیں کا ذکر آ گیا لہذا اس کا بھی ضمناً ذکر آ گیا۔ اور رہی صفت مشبہ اور اسم تفضیل،
تو صفت مشبہ کا اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں ہی داخل ہے، اور اس میں تفضیل کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس میں تفضیل یا تو فاعل کی تفضیل کے لیے آتا ہے، قاعدہ بھی یہی ہے، یا اس میں مفعول کی جو کہ غیر قیاس ہوتی ہے۔ تو اگر اس میں اگر فاعل کی تفضیل کے لیے آئے تو پھر یہ اس میں فاعل میں داخل ہو جائے گا، اور مفعول کی تفضیل کے لیے آئے تو یہ اس میں مفعول میں، اور چونکہ ان کا ذکر کر دیا گیا لہذا اس کا الگ طور پر ذکر کرنے کی ماتن نے حاجت محسوس نہیں کی۔ اچھا، پھر ماتن نے جو ترتیب قائم کی کہ سب سے پہلے ماضی کا ذکر کیا، پھر مضارع کا، پھر امر کا، پھر نہی کا، پھر اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں مکان، اس میں زمان، اور آخر میں اس میں اعلیٰ۔ تو یہ ترتیب ذکر کرنے کی وجہ ویسے ہی اس انداز میں ذکر کر دیا یا کوئی خاص حکمت بھی ہے، خاص سبب بھی ہے؟ موشی نے اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے حکمت اور سبب موجود ہے اس انداز میں ذکر کرنے کا۔ وہ سبب یہ ہے کہ چونکہ ماضی کا زمانہ، سب سے پہلے ماضی کو ذکر کیا، چونکہ ماضی کا زمانہ جو ہے یہ مستقبل پر مقدم ہوتا ہے، تو تقدم زمانی کی بنیاد پر ماضی جو ہے مستقبل سے پہلے آنے کا حقدار تھا، اس لیے پہلے ماضی کو ذکر کیا۔ پھر مضارع کو امر پر مقدم کیا، اس کی وجہ چونکہ امر مضارع سے بنتا ہے، یہ فرع ہوا مضارع اصل، تو پہلے اصل کا ذکر کیا پھر فرع کا۔ پھر امر کو نہیں پر مقدم کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر وجود فعل پر دلالت کرتا ہے جبکہ نہیں عدم وجود پر، اور وجود کو عدم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس لیے امر کو نہیں پر مقدم کر دیا۔ اچھا جی، نہیں کو اس میں فاعل پر مقدم کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں فعل ہے، اس میں فاعل اسم ہے، اور فعل عمل میں اصل ہے، اشتقاق میں بھی اصل ہے، لہذا فعل کو اسم فاعل پر مقدم کیا۔ اور اس میں فاعل کو اس میں مفعول پر کیوں مقدم کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فاعل اس میں مفعول کی نسبت افضل بہی معنی ہوتا ہے کہ چونکہ فعل کا صدور اس سے ہو رہا ہوتا ہے، لہذا یہ اس سے افضل ہوا، تو اس میں فاعل کو اس میں مفعول پر مقدم کر دیا۔ اس میں مفعول کو اس میں مکان پر مقدم کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مفعول جو ہے یہ اس میں فاعل یا فاعل کے مناسب ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات فعل کی نسبت جو ہوتی ہے فاعل کی بجائے مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے، اور یہ اس کا قائم مقام ہوا، لہذا اس کو اس میں مفعول کو اس میں مکان پر مقدم کر دیا۔ تو جو نسبت کا درجہ اس میں مفعول کو حاصل ہے وہ اس میں مکان کو نہیں، تو اس میں مکان کو اس میں زمان پر مقدم کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان امر حسی ہے اور زمان غیر محسوس، وہ امر عقلی ہے، تو امر حسی جو ہے اس کو عقلی پر فضیلت دیتے ہوئے اس میں مکان کو اس میں زمان پر مقدم کیا۔ اچھا جی، اس میں زمان کو اس میں اعلیٰ پر مقدم کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں مکان اور زمان یہ دونوں جو ہیں یہ مفعول کے مشابہ ہوتے ہیں، مناسب ہوتے ہیں کہ یہ اس کا محل بن رہے ہوتے ہیں، لہذا ان کو اس میں اعلیٰ پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں مکان اور اس میں زمان کو اس میں اعلیٰ پر مقدم کر دیا۔ تو یہ تقدیم کی وجوہات ہیں، ترتیب کی وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر مصنف نے اس انداز میں اس کلام کو ذکر کیا ہے۔ جی، اس سبق میں ہم نے یہ جانا، خلاصہ یہ ہے کہ علم صرف شروع کرنے والا اوزان کی معرفت میں دو چیزوں کو جاننے کا محتاج ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ 7 ابواب، اور دوسرا ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کا۔ وہ 7 ابواب کون سے ہیں؟ صحیح ہے، مضاف ہے، محموز ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے اور لفیف ہے۔ اور وہ 9 چیزیں کون سی ہیں؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں مکان ہے، اس میں زمان ہے اور اس میں اعلیٰ ہے۔ ہم نے ان 7 ابواب کی وجہ اثر بھی اور ان میں سے ہر ایک کی تقدیم کی وجہ بھی جانی،
اور ہر مصدر سے 9 چیزیں مشتق ہونے کی وجہ حصر بھی، اور ان میں سے ہر ایک کی دوسرے پر تقدیم کی وجہ بھی جانی۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا سبق جو ہے اس میں ہم مقصود کا آغاز کریں گے، یعنی پہلے باب کا، جو کہ صحیح کے بیان میں ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین بجاہ